अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, आपको दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए, दीन पर चलना आसान फ़रमा दे, आप सबको हिदायत के लिए चुन ले और आपके दिलों में बड़ों के लिए एहतराम और छोटों के लिए शफ़क़त डाल दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 48 है। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा होगा और फिर इंशाल्लाह हम तफसीर करेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा। वत्तक़ू और डरो, बचो, यौमन उस दिन से, ला नहीं या ना, तज्ज़ी काम आएगा, बदला बनेगा, नफ्सुन कोई नफ्स, कोई इंसान, कोई शख्स, अन से, नफ्सिन किसी नफ्स, तो अन नफ्सिन के मानी बनेंगे किसी नफ्स की तरफ से, शैअन कुछ भी, व और, ला ना, युक़बलु कबूल की जाएगी, मिन्हा उससे, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला और ना, युख़ज़ु लिया जाएगा, मिन्हा इससे, अदलुन कोई बदला, वला और ना, हुम वो, युंसरून मदद दिए जाएंगे। आयत है वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून। तर्जुमा है, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना किसी से किसी किस्म का फिदिया लिया जाएगा और ना उनको कोई मदद पहुंचेगी। आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद दिलाई थी। सबसे बड़ी नेमत होती है हदायत की नेमत, और जिसको हदायत देने के लिए चुना जाए फिर उसके तो क्या ही कहने ना। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल को नबूवत देने की नेमत याद दिलाई थी कि तुम्हारे अंदर अंबिया कराम एक लंबे अरसे तक आते रहे ना। पहले भी बात हुई है कि सिर्फ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल ही में से नबी चुने जाते रहे। याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा थे। और आपको याद है ना कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम कौन थे? जी, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। अब इस आयत में कहा जा रहा है कि ए बनी इसराइल, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत देकर नबूवत के लिए चुना और बहुत अरसा अंबिया कराम आते रहे। अब तुम इस खुशफहमी में ना मुब्तला हो जाना कि जी हम तो अंबिया कराम की औलाद हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम तो ज़रूरी जन्नत में जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बेटी को और अपने रिश्तेदारों को भी कहते थे कि उस दिन मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा, अपने लिए खुद नेक अमाल जो है वो करो। तो बनी इसराइल से अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि अब तुम्हारे अंदर अंबिया कराम आते रहे, तो अब ये ना करो कि फ़ख्र व तकब्बुर में मुब्तला हो जाओ,
خود کو بڑی چیز سمجھنے لگو اور یہ کہنے لگ جاؤ کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے دنیا کی محبت میں کھو کر آخرت کو نہ بھول جانا۔ بس اس خیال میں نہ رہنا کہ جی ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں تو ہمیں کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس اب دنیا سمیٹو اور عیش کرو اور ہر طرح کے غلط کام کرو، گناہ کرو، قتل و غارت کرو، سودی نظام چلاؤ۔ اب ان چیزوں میں نہ پڑ جانا، کیونکہ دیکھیں آخرت کی تیاری صرف وہی کرتا ہے جسے آخرت پر یقین ہوتا ہے، وہی آخرت کی فکر کرتا ہے نا۔ اور آخرت پر یقین کرنے کے لیے تو ایمان ہونا بہت ضروری ہے نا، اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام فرشتوں پر۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے قیامت کے دن کو نہ بھولو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، قیامت کے دن سے ڈرو، اس کی فکر کرو، کیونکہ اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بالکل کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جو قاتل ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، وہ خود کو سزا سے بچا بھی لیتا ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو وکیل کو، جھوٹے گواہوں کو خوب پیسہ دیتا ہے اور خرید لیتا ہے، جو عدالت میں جا کر اس کی بے گناہی کی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اور اکثر پھر جو بے گناہ ہے اس کو سزا مل جاتی ہے۔ اسی طرح قاتل یعنی قتل کرنے والا مقتول کے وارثوں کو، جس کو قتل کیا تھا اس کے خاندان کو، اس کے وارثوں کو کیا کرتا ہے؟ فدیہ دے دیتا ہے اور معاف کروا لیتا ہے اپنی سزا۔ اسی طرح مقتول کے ورثہ جب مال لے لیتے ہیں تو قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں دوست اور رشتہ دار بھی مشکل وقت میں مدد کر دیتے ہیں نا۔ فرض کریں کوئی کسی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو مار کھانے والے کے دوست یا رشتہ دار اسے چھڑا لیتے ہیں نا۔ اور ایسا ہی جیلوں میں بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ جیل توڑ کر جو رشتہ دار ہیں یا ساتھی ہیں قیدی کے، وہ اپنے ساتھی کو چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے بھی آخرت کے بارے میں دنیا کی طرح غلط عقائد ہیں نا، غلط عقیدے ہیں، یعنی غلط خیالات ہیں ہمارے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش اور شفاعت کریں گے، بزرگ ہماری سفارش کریں گے، جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے بت بنا کے لات، منات، عزا کے نام سے رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ سے ہمیں قیامت کے دن چھڑوا لیں گی جہنم کی آگ سے یا سزا سے۔ اس آیت میں 4 طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی طرح خود کو جہنم کی آگ سے اور دردناک عذاب سے بچا نہ سکو گے۔ نمبر 1، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کر سکے گا، یعنی کسی کے کام نہیں وہ آ سکے گا۔ ہم سوچتے ہیں نا کوئی زندہ پیر یا قبر کا پیر یا پھر نیک باپ دادا یا بنی اسرائیل سوچتے تھے ہمارے باپ اجداد تو انبیاء تھے، وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ ہم سوچتے ہیں آج کے زمانے میں کہ کوئی بزرگ، کوئی اولیاء اللہ ہمیں چھڑا لے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شُفَاعَةٌ، اور کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ گاروں کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے، یعنی وہ بھی صرف اللہ کے حکم سے کریں گے۔ کس کی کرنی ہے؟ وہ فیصلہ تو اللہ کا ہی ہوگا نا۔ لہٰذا بالکل اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ اس دن ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ نمبر 3، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔
جیسا پہلے بات ہوئی، دنیا میں مال دے کر گناہگار اور مجرم خود کو سزا سے بچا لیتے ہیں۔ دیکھیں وہاں تو کسی کے پاس کوئی مال و دولت ہوگا ہی نہیں، قبر میں تو خالی ہاتھ جاتا ہے ایک مردہ، کفن میں تو جیبیں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف فرض کروایا گیا ہے کہ فرض کریں تمہیں مال و دولت دے دیا جائے تو بھی قبول نہیں ہوگا، اور اول تو ہوگا ہی نہیں نا۔ نمبر 4، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن گناہگاروں کو، مجرموں کو کہیں سے کوئی بھی مدد نہیں مل سکے گی۔ قیامت کے دن انسان کو صرف اس کے نیک اعمال کام آئیں گے، اور نیک اعمال وہی ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت میں کیے جائیں، اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، یعنی ریاکاری دکھاوے کے لیے نہ ہوں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں۔ اس لیے نہ کیے جائیں کہ لوگ تعریف کریں گے، میری امی خوش ہوں گی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، ایسے تو نماز قبول ہی نہیں ہوگی، بلکہ شرک ہو جائے گا۔ اور کسی کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ کہا جاتا ہے صدقہ و خیرات اس طرح دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیں، رائٹ ہینڈ سے، تو بائیں ہاتھ کو، لیفٹ ہینڈ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا دیا ہے۔ دیکھیں عمل وہی قبول ہوتا ہے جو کہ اخلاص کے ساتھ ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو بدعت بن جائے گا، گناہ بن جائے گا، شرک بن جائے گا نا۔ آئیے بچوں ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قیامت کے دن کی تیاری آج سے شروع کریں گے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اور آخرت میں نیک اعمال کے علاوہ تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔